جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور شرعی احکامات کی گرفت کمزور ہوئی، بلکہ آئی ہی نہیں ہے گرفت، تو پھر معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ اس نے انسان کے ذوق سلیم کو تباہ کر کے اس کو درندگی کی آخری حد تک لے جا چھوڑا ہے۔ بلکہ درندے بھی یوں نہیں کرتے ہوں گے جیسے انہوں نے کیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کے ان کے ساتھ بدکاریاں کرنی، تعلق باللہ نہ رہے اور شرعی احکامات کی گرفت نہ رہے، اپنی ذات کو اور اپنے مفادات کو وہ خدا بنا لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ جیسا کہ کل آپ کے سامنے میتہ کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں جو 4 چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر کیا ہے، اس میں پہلی شے میتہ یعنی مردار کا ذکر کیا تھا۔ آج مزید اگلی جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان کا بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردار کے حرام ہونے کے بعد ارشاد فرمایا والدم، اور خون بھی حرام ہے، خون بھی حرام ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہاں مطلقاً خون آیا ہے، لیکن سورہ انعام شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے دم مسفوح کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، یعنی وہاں مرکب توصیفی ہے کہ بہتا ہوا خون وہ حرام ہے۔ کون سا خون حرام ہے؟ بہتا ہوا خون حرام ہے۔ جانور کو ذبح کیا جائے، جو خون بہتا ہے بہہ جائے، پھر جو خون گوشت میں ٹھہر جائے وہ آپ کے کپڑوں کو جتنا مرضی لگ جائے، وہ کپڑے پاک رہتے ہیں، آپ ان میں نماز پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھ آئے نا جی؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک یہ خون ہے جو گوشت میں رہ جائے، اور 2 خون آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 خون اور ہمارے لیے حلال کیے ہیں، ایک جگر کا اور ایک تلی کا۔ جی وہ جو خون ہیں وہ بھی فرمایا کہ وہ حلال ہیں، وہ پاک ہیں، ان کا حکم یہ دم مسفوح والا نہیں ہے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جو فطرت ہے اس کو سلیمہ بنایا ہے۔ انسان کی فطرت سلیمہ ہے، وہ طبعی طور پر ہی پاکیزہ چیزوں کی طرف مائل ہوتی ہے اور غلیظ چیزوں سے وہ گھن کھاتی ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ غلیظ چیزوں سے انسانی طبیعت گھن کھاتی ہے، اس کو غلیظ چیزوں کو استعمال کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں ان پر حلال کی ہیں، جو چیزیں حرام کی ہیں، اللہ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، فرمایا کہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ حلال کی گئی ہیں، اور جو خبیث اور گندی چیزیں ہیں وہ ان پر حرام کی گئی۔ سمجھ آئے نا جی؟ پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور غلیظ چیزیں، خبیث چیزیں وہ ان پر حرام کی گئی ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ جب تک بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہ رہے اور بندہ شرعی احکامات کا پابند نہ رہے، یہ جملے میرے غور سے سنیے گا، جب تک بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہ رہے اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے شرعی احکامات کا پابند نہ رہے، تو وہ شخص اپنی ذات کا اور اپنے مفادات، اپنی ذات کو اور اپنے مفادات کو خدا بنا لیتا ہے۔ سمجھ آیا نا جی؟ اس کی ذات اس کے لیے اور اس کے مفادات اس کے لیے وہ خدا بن جاتے ہیں۔ پھر اس کا ذوق سلیم، جس کو فطرت سلیمہ کہتے ہیں، اس کا ذوق سلیم اس قدر گر جاتا ہے کہ وہ غلیظ سے غلیظ چیز بھی استعمال کرنے لگتا ہے۔ سمجھ آیا نا؟ اب بتائیں کوئی بھی مسلمان چھوڑیں، کوئی کافر بھی ہو، کیا اس کا دل چاہے گا کہ اس کے جو حرام رشتے ہیں، محرمی رشتے ہیں،
ان کی طرف متوجہ ہو گندی نیت کے ساتھ، کبھی ہوگا نہیں ہوگا۔ لیکن جن لوگوں کا ذوق سلیم اس قدر تباہ ہو چکا ہے، وہ باقیوں کو چھوڑیں۔ ایک بدبخت تھا، اس کو میں نے دیکھا، اس نے اپنی سگی نانی کے ساتھ منہ کالا کیا ہوا تھا۔ وہ تعلق باللہ والا معاملہ کمزور ہو جائے، شرعی احکامات کی پابندی نہ رہے، تو انسان اس کا ذوق اس قدر گر جاتا ہے، وہ پھر نہ جانوروں کو معافی دیتا ہے، پھر نہ محرمی رشتوں کو معافی دیتا ہے۔ ذوق سلیم جو تباہ ہو گیا اس کا، وہی ایک ہی تو شے تھی۔ جیسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی بندہ مثال کے طور پر گندگی پڑی ہوئی ہے، اس سے بدبو آئے گی تو ناک بند کرے گا نا، وہاں سے جلدی جائے گا۔ جس کو بدبو آنی ہی بند ہو جائے، وہاں سے بھاگے گا، منہ پہ کپڑا رکھے گا، وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ گھومتا رہے گا، اسے بدبو نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ وہ ذوق سلیم اس کے اندر جو تھا، جو بدبودار چیزوں سے، گندی چیزوں سے، غلیظ چیزوں سے اسے دور لے جانے والا تھا، وہ خود ذوق ہی ختم ہو گیا۔ میں دوسری مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ اندھا ہے، سمجھ آئے نا جی؟ وہ دھڑا دھڑ چلتا جا رہا ہے، آگے کنواں آ جاتا ہے، ظاہری بات ہے وہ کنویں میں گر جائے گا، یا اس کی اپنی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، آنکھوں سے دکھتا نہیں، کوئی بندہ ہاتھ پکڑ کے چلنے والا نہیں، اور اس کے ہاتھ میں عصا نہیں۔ یہ تین ہی چیزیں اندھے کو بچا سکتی ہیں نا کنویں سے گرنے سے، ہے نا؟ اس کی اپنی آنکھیں ٹھیک ہوں تب بچ سکتا ہے، کوئی ہاتھ پکڑ کے چل رہا ہے تب بچ سکتا ہے، یا اس کے ہاتھ میں عصا ہے تب چل سکتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو کنویں میں گرنا اس کا یقینی ہے، وہ دھڑام سے گرے گا، کنویں میں جا کے کوئی ہڈی وغیرہ توڑوا لے گا۔ یہی حساب جو ہے یہ انسان کا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت مبارکہ کا نور اس کی آنکھوں میں نہ ہو، خدا رسول کی محبت کا سرما اس کی آنکھوں میں نہ ہو، تو بندہ ہر حرام کو حلال سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں، اور ساتھ اس کے ہاتھ میں شریعت مبارکہ کا عصا نہ ہو، وہ جو اندھے کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ عصا نہ ہو، تو پھر وہ بندہ یہ تین چیزیں جو اندھے کو راہ دکھاتی ہیں، اس بندے کو بھی راہ دکھانا چھوڑ دیں۔ جیسے اندھے کا کنویں میں گرنا یقینی ہے، اسی طرح اس بندے کا ہر حرام کام میں مبتلا ہونا یقینی ہے۔ سمجھا ہے نا جی؟ نہ صرف یہ کہ حرام میں مبتلا ہوگا، بلکہ حرام کو حلال جانے گا۔ نہ صرف یہ کہ حرام کو حلال جانے گا، بلکہ حرام کو بطور فیشن قبول کرے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ حرام کو بطور فیشن قبول کرے گا، بلکہ وہ حرام کی باقاعدہ تبلیغ کرے گا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ٹی وی پر کیسے وہ ٹی وی پر آ کے وہ تبلیغ کرتے ہیں اس بات کی، آپ حیران ہوں گے۔ جو میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ بولا نا کہ ذوق سلیم بندے کا تباہ ہو جائے، وہ گندی سے گندی چیز کھانے پر پینے پر تیار ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کا، میں نام نہیں لوں گا کون تھا بدبخت، ہندوستان کا ایک وزیر اعظم تھا جس کو پردھان منتری کہتے ہیں، اس کے پاس جتنے بھی پترکار آتے تھے، باقی کو لوگوں کو تبلیغ کرتا ہی کرتا ہوگا، پترکار جو اس کے پاس آتے تھے ان کو بھی باقاعدہ وہ تبلیغ کرتا تھا کہ میں اپنا پیشاب خود پیتا ہوں، آپ بھی پیا کریں۔ وہ کہتا تھا اس میں وٹامن ای بی سی ہیں، اور جناب اس میں پروٹین ہوتی ہے، تو نہیں کیا کیا وہ بدبخت باتیں کرتا تھا۔ وہ باقاعدہ یہ باتیں اس کی اخباروں میں چھپا کرتی تھی۔ اب بتائیں اتنا بھی کوئی بندہ غلیظ ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آیا؟ اور ان کے پاس اوپر سے منطق دیکھیں کہ اس میں جناب فلاں فلاں پروٹین ہوتی ہے، وٹامن ہوتے ہیں اس میں۔ کیا خیال ہے شریعت کا؟ میں نے دو لفظ آپ کے سامنے بولے تھے، اللہ سے تعلق کمزور ہو جائے اور شرعی احکامات کی جو ہے اس پر گرفت نہ رہے، یعنی شریعت کا اثر اس کی زندگی سے ختم ہو جائے، تو پھر اس کا ذوق سلیم تباہ ہو جاتا ہے،
پھر وہ حرام کاموں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، حرام غذاؤں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، پھر اس کو کسی شے سے گھن آتی نہیں ہے۔ اس کے اندر جو گھن کا معاملہ پیدا کرنے والی شے ہے وہ ذوق سلیم ہے، اور ذوق سلیم جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے جب بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جائے اور شریعت کی گرفت اس پر مضبوط ہو جائے۔ جب یہ دونوں چیزیں ہی نہ رہیں، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق نہ رہے اور شرعی احکامات کی اس پر گرفت نہ رہے، تو پھر معاملہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے۔ آج ہندوستان کے مشرکوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ کیسے کیسے غلیظ سے غلیظ چیزوں سے، یعنی اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ حرام ہے، خون حرام ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ آج بھی آپ چینیوں کو دیکھ لیں، چین والوں کو دیکھ لیں، آپ ان کی غذائیں کون سی ہیں، شادی بیاہ پہ وہ کون سی چیزیں روسٹ کر کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک طبیعت سلیمہ رکھنے والا بندہ جو ہے اس کا سر چکرانے لگتا ہے، یار یہ کیا کھا رہے ہیں۔ اب باقاعدہ بڑے بڑے جو صاحب بہادر ہیں جن کو آپ کہہ لیں، ان لوگوں کا کام تو یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ جانور کو شکنجے میں کس کے، جانور ابھی زندہ ہے، اس کو ذبح نہیں کیا گیا، اس کا وہیں پہ سر کھولتے ہیں، وہ بندہ پاس کھڑا ہو کے دماغ وہاں سے ایسے نکال رہے ہیں، اس کے سر سے وہ کھا رہا ہے اور جانور تڑپ رہا ہے۔ بتائیں اس کو کیا کہیں گے، یہ ذوق سلیم ہے؟ اور پھر ابھی آپ نے وہ ایپسٹین فائل جو لیک ہوئی اس کا معاملہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور شرعی احکامات کی گرفت کمزور ہوئی، بلکہ آئی ہی نہیں ہے گرفت، تو پھر معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ اس نے انسان کے ذوق سلیم کو تباہ کر کے اس کو درندگی کی آخری حد تک لے جا چھوڑا ہے۔ بلکہ درندے بھی یوں نہیں کرتے ہوں گے جیسے انہوں نے کیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کے ان کے ساتھ بدکاریاں کرنی، پھر انہیں کو ہی بھون کے کھا جانا، ان کے گوشت تک کھایا ہوں۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، وہ مسلمان جو ہیں کلمہ پڑھنے والے، دقیانوسی ذہنیت کا ان کو کہا جاتا ہے، پہاڑوں کی زندگی گزارنے والا انہیں کہا جاتا ہے۔ یہ خود کیا ہیں، سمجھ آئے نہیں سمجھ آیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج تو بہت سارے جو یہ اس طرح کے جو ممالک ہیں، بہت سارے جو اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، وہ لوگ باقاعدہ خون کو رگوں کے اندر پرو کے جی ان کو پھر خشک کرنے کے بعد پھر ان کو روسٹ کرتے ہیں، کیوبز بنا کے مختلف چیزوں کے ذریعے ان کو جناب استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے باقاعدہ فوائد بیان کر رہے ہیں، اس کے کھانے کا یہ فائدہ ہے، اس کے کھانے کا یہ فائدہ ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اور نجس قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کا ذوق سلیم یہاں تک تباہ ہوا ہے شریعت کی گرفت نہ ہونے کی وجہ سے اور تعلق باللہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ آج وہ تباہ ہوئے پڑے ہیں، غلیظ سے غلیظ غذائیں کھا رہے ہیں، ہر حرام اور ناجائز تعلق اپنا رہے ہیں، اور جو میں نے یہ جملہ بولا تھا آپ کے سامنے کہ تعلق باللہ نہ رہے اور شرعی احکامات کی گرفت نہ رہے، اپنی ذات کو اور اپنے مفادات کو وہ خدا بنا لیتے ہیں، انہیں پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، سود خور بندے کو دیکھ لیں، وہ کیا ہے، اس کے دل میں کسی کے لیے رحم ہوتا ہے؟ ہاں جی، وہ شے جس کے متعلق میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عمل ایسا گھنونا ہے کہ سگی والدہ کے ساتھ بدکاری کرنا، وہ بھی حرم مکہ میں، اس کا گناہ کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ 36 بار کا الفاظ موجود ہیں حدیث پاک میں، اس کا 1 پیسہ کھانا اور 36 بار وہاں پہ اپنی والدہ کے ساتھ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سود خور بندہ جو ہے، یہ اس کا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہوتا ہے، اس کا جو ذوق سلیم ہے اس قدر تباہ ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ بتائیں یہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے اس کو کسی کی پرواہ ہوتی ہے؟ اس نے ڈون رکھے ہوتے ہیں، مرتا مر جائے، اس کے بچے بکتے ہیں بک جائیں، اس کے پیسے پورے ہونے چاہیے بس۔ سمجھ آیا نا؟ یہ ذوق سلیم ان کا اس قدر تباہ ہو چکا ہے کہ یہ حرام چیزوں میں مبتلا ہوتے پھرتے ہیں، بلکہ اس کے مبلغ بنے پھرتے ہیں۔ آپ یہ فلموں میں
جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، حرام کاموں کی تبلیغ کرتے پھرتے نہیں کرتے پھرتے، غلط تعلق بنانے کی تبلیغ کرتے نہیں کرتے یہ لوگ، اوپر سے الزام مدرسوں پہ، الزام علماء پہ، الزام دین پڑھنے والے بچوں پہ کہ یہ گندے لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ گندے کاموں کے مبلغ تو یہ خود ہیں، ہے نا؟ یعنی زین لہم الشیطان اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے گندے اعمال خوبصورت بنا دیے ہیں، یعنی ایک حرام کام ہے، ناجائز تعلق ہے، اوپر سے آپ دیکھیں ایک لڑکی لڑکے کا تعلق دکھانا بغیرتی ہے، لیکن یہ اس سے بھی آگے جا چکے ہیں، ساس کے اور داماد کے تعلقات دکھانے لگے ہیں، ان کے افیئر دکھانے لگے ہیں۔ بتائیں وہ تعلق باللہ کمزور ہوا، شریعت مبارکہ کی گرفت کمزور ہوئی تو پھر کیا ہو گیا؟ ذوق سلیم کس قدر تباہ و برباد ہوا ہے ان کا کہ وہ جناب جس تعلق پر بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ داماد جو ہے وہ اپنی ساس کے ساتھ اس طرح افیئر لڑانے لگے، سوچ بھی نہیں سکتا بندہ، لیکن انہوں نے وہ بھی دکھانا شروع کر دیے۔ کہتے ہیں معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں، معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں، یہ ذہن سازی کر رہے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نا، فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جاتا ہے نا وہ فساد نہ مچاؤ زمین میں، تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کیا ہیں؟ اصلاح کرنے والے، ہم فساد تھوڑی مچا رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ ان کو کہا جائے بھئی آپ تو یہ ذہن بنا رہے ہو لوگوں کا، آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم ذہن تھوڑی بنا رہے ہیں، ہم تو سمجھا رہے ہیں ان کو کہ یہ والا کام نہیں کرنا۔ یہ تو وہی ہوا نا، کوئی ایک بندہ فلمیں دیکھتا تھا، اسے کسی نے کہا کہ جناب آپ فلمیں دیکھتے ہیں، یہ تو حرام کام ہے۔ اس نے کہا میں اس لیے دیکھتا ہوں تاکہ دیکھ کے مجھے یقین ہو جائے کہ یہ حرام ہوتا ہے اور گناہ کا کام ہوتا ہے، تاکہ میں لوگوں کو بچا سکوں۔ یہ تھوڑی ہے بھئی آپ پہلے شراب پئیں گے پھر لوگوں کو بچائیں گے، آپ پہلے چوری کر کے دیکھیں گے یہ باقی غلط کام ہوتا ہے پھر آپ لوگوں کو بچائیں گے۔ یہ کیا ہوا؟ بھئی لوگوں کو بچانا ہے، پہلے خود بھی تو بچنا ہے نا، اگر آپ خود ہی نہیں بچیں گے تو لوگوں کو کیا بچا پائیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیسرا جو لفظ ہے یہاں پہ، بلکہ مرکب اضافی کے طور پر آ رہا ہے وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت۔ یہاں پاکستان کے بہت بڑے فلاسفر ہیں اور حضرت اقدس غامدی صاحب جو مشہور شخصیت ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ خنزیر جو ہے اس کا صرف گوشت حرام ہے، اس کے باقی سرے پائے وہ ٹھیک ہیں، وہ کھا سکتے ہیں۔ انہوں نے صرف اس کے گوشت کو حرام کہا ہے، باقی ساری چیزوں کو حلال فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ خنزیر جو ہے، یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ خنزیر یہ نجس العین ہے۔ یہ کیا ہے؟ نجس العین ہے۔ بس اس کے لیے یہی لفظ آپ ذہن میں رکھیں، اس کی مزید میں وضاحت کروں گا تو ہو سکتا ہے کسی کا ذہن کہیں اور چلا جائے۔ فرمایا کہ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور فرمایا کہ اور وہ جانور جسے ذبح کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے۔ فرمایا کہ ہاں یہ حرام ہے چاروں چیزیں۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، پس جو مجبور ہو جائے، جسے کھانے کے لیے نہ مل رہا ہو، مرنے کی نوبت آ چکی ہو، تو اس بندے کو اجازت ہے کہ وہ حرام بھی لے سکتا ہے جان بچانے کے لیے، یہ رخصت ہے۔ فرمایا کہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، لیکن دو شرطیں آگے ہیں، جو مجبور ہے وہ یہ نہ ہو کہ وہ حد سے بڑھنے لگے اور بطور چسکا کے کھانے لگے، جتنی اس کو زندگی کی رمق مل جائے بس اتنا کافی ہے، اس کے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ میں نے تو فلاں وقت میں حرام کھایا تھا، تو فرمایا کہ نہ، وہ جو تم نے حرام کھایا تھا وہ ہماری اجازت سے کھایا تھا، وہ تم نے شرعی مجبوری کی وجہ سے کھایا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر بھول بھلیکے میں کوئی لقمہ، کوئی آدھ لقمہ، کوئی زیادہ ہی چلا گیا ہے تو میں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا